بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری نحو کی 9ویں کلاس ہے۔ آپ کو بتایا تھا کہ عربی گرامر کے 2 حصے ہیں، ایک صرف جس میں صرف فعل کی بات ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جس قدر گرامر ہے اس میں وہ نحو میں ڈسکس ہوتی ہے، بیان کی جاتی ہے۔ پچھلے کلاس میں ہم نے مرکب اضافی اور توصیفی کو سمجھا بھی تھا اور اس کی مثالوں کو بھی بیان کیا تھا، سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج مرکب مفید کو دیکھتے ہیں۔ مرکب کا مطلب اکیلا کلمہ نہیں ہے، بلکہ وہ کسی کے ساتھ مل کر آیا ہے، لہٰذا وہ مرکب ہے۔ اور جب وہ پوری بات کا فائدہ دینے لگ جائے، سننے والے کو خبر یا طلب حاصل ہو، جب کہنے والا خاموش ہو جائے تو خبر حاصل ہوگی تو خبریہ کہہ دیں گے، اور طلب حاصل ہوگی تو انشائیہ کہہ دیں گے۔ جیسے زید کھڑا ہے، تو اب یہ زید قائم میں نے کہا تو زید ایک کلمہ اور قائم دوسرا کلمہ، لہٰذا یہ مرکب ہے، اور پوری بات پتہ چل رہی ہے کہ زید کھڑا ہے، لہٰذا مرکب مفید ہے، یعنی پوری بات کا فائدہ دے رہا ہے۔ پھر اس میں چونکہ خبر بیان ہو رہی ہے زید کے بارے میں، ذات زید کے بارے میں کہ زید کھڑا ہے، تو یہ خبر دے رہے ہیں تو جملہ خبریہ میں آ جائے گا۔ اور اگر میں کہوں پانی پلاؤ، تو پانی اور پلاؤ جو ہے یہ بھی مرکب ہے اور مفید ہے، اور اس میں جو ہے اس میں خبر حاصل ہو رہی تھی، اس میں طلب حاصل ہو رہی ہے کہ میں کسی فعل کو طلب کر رہا ہوں۔ تو جب کہنے والا کہہ کر خاموش ہو اور سننے والے کو کوئی خبر یا طلب حاصل ہو تو اس کو مرکب مفید کہا جاتا ہے۔ پھر یہ ظاہر ہے کہ خبر حاصل ہوگی تو جملہ خبریہ کہہ دیں گے، اور طلب حاصل ہوگی تو اس کو جملہ انشائیہ کہا جاتا ہے۔ اس کی 12 اقسام ہیں۔ ہم پہلے جملہ خبریہ کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جس میں خبر دی جا رہی ہے وہ 2 طرح کا ہے۔ اگر وہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، یعنی اس جملے کا پہلا جز اسم ہے، تو وہ جملہ اسمیہ خبریہ کہلاتا ہے، اور اگر فعل سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ فعلیہ خبریہ کہلاتا ہے۔ پھر اسمیہ خبریہ کے اجزاء مبتدا اور خبر ہوتے ہیں، یعنی پہلے ایک ذات کی آپ بات کرتے ہو، اس کے بارے میں کوئی بات آپ بتاتے ہو، جیسے زید طبیب، تو میں نے یہاں پر یا یوں دیکھ لیں الاستاذ جالس۔ اچھا، اس میں جو ہے مبتدا اور خبر جو ہے دونوں مرفوع ہوتی ہیں۔ مبتدا اور خبر کے اعراب جو ہے یہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں، ان پر رفع آتا ہے۔ تو اب دیکھیں یہ مبتدا اور خبر اس کے اجزاء ہیں۔ مبتدا کا دوسرا نام مسند الیہ بھی ہے، اور خبر کا دوسرا نام مسند بھی ہے۔ مزید مبتدا کا تیسرا نام محکوم علیہ بھی ہے، اور خبر کا تیسرا نام محکوم بہ بھی ہے، کہ یہ مبتدا ہے، اس سے ابتدا کی گئی، یہ مسند الیہ ہے، اس کی طرف کسی خبر کا اسناد کیا گیا ہے، منسوب کیا گیا ہے، یہ محکوم علیہ ہے کہ کسی چیز کا حکم اس پر لگایا ہے، تو استاد پر بیٹھنے کا حکم لگا رہے ہیں، تو یہ مبتدا ہے، مسند الیہ ہے یا محکوم علیہ ہے، اور یہ خبر ہے یا مسند ہے یا محکوم بھی ہے۔ یہ ویسے نام ہے، بس آپ کو مبتدا خبر یاد ہو کافی ہے، لیکن بہرحال اگر کہیں مسند الیہ اور محکوم علیہ کا ذکر آتا ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مبتدا ہو سکتا ہے۔ پھر مسند الیہ فاعل نائب الفاعل کو بھی کہتے ہیں، لیکن بہرحال یہاں جب مبتدا خبر کی ترکیب ہوگی تو وہ مبتدا ہوگا۔ اب اگر ہم اس کی اور دوسرا جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے اس کے اجزاء فعل اور فاعل ہوتے ہیں، یا فعل اور نائب الفاعل ہوتے ہیں۔ فعل معروف آئے گا تو اس کا فاعل ہوگا، اور فعل مجہول ہوگا تو اس کا نائب الفاعل ہوگا۔ اور اس کے اجزاء فعل اور فاعل یا نائب الفاعل ہیں۔ فعل کو مسند اور فاعل یا نائب الفاعل کو مسند الیہ بھی کہا جاتا ہے۔ جملہ اسمیہ کی اگر ہم مثالیں دیکھیں تو اب دیکھیں یہاں پر یہ مرکب ہے، کیسے پتہ چلا؟ یہ ایک مفرد ایک کلمہ ہے، یہ دوسرا کلمہ ہے، یہ 2 کلمات میں مل کر آ گئے۔ اسی طرح یہاں بھی یہ 2 کلمات ہیں، الطیارہ اور موجودہ، متعلم المتعلم اور قائم، 2 الفاظ ہیں، ہادی اور مدرسہ، ہوا اور یوسف، انا اور مؤمن۔
تو یہ ایک سے زائد کلمات ہیں، لہذا مرکب ہے اور پوری بات کا فائدہ دے رہا ہے، یعنی پہلا معرفہ ہے اور دوسرا نکیرہ ہے، پہلا معرفہ دوسرا نکیرہ، پہلا معرفہ الف لام کی وجہ سے دوسرا نکیرہ، یہ سب معرفہ میں ہیں اور آگے جا کے ان کی خبریں بیان ہو رہی ہیں۔ تو جب آپ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں الاستاذ، جب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ پہلا اس کا جو جز ہے وہ اسم ہے، لہٰذا جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، تو پہلا جز مبتدا قرار پائے گا اور دوسرا جز اس خبر قرار پائے گا، اور دونوں پر رفع پڑیں گے۔ اس پر تنوین اس لیے نہیں آئے گی کہ الف لام ہے، جب الف لام آ جاتا ہے تو تنوین نہیں آتی۔ یہ جب باقاعدہ اعراب کی بات کریں گے تو اس وقت یہ علیحدہ سے ڈسکس ہوگا کہ کس پر تنوین آنی ہے، کس پر نہیں آنی ہے۔ اور اعراب جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، اس طرح سے ضمہ، فتحہ اور کسرہ، زبر زیر پیش کی صورت میں بھی، اور بعض اوقات لفظ کی شکل بدل جاتی ہے، مسلمون مسلمینہ نظر آئے گا، مشرکون مشرکینہ میں بدل جائے گا، تو یہ تبدیلی جو ہے وہ اعرابی تبدیلی کہلاتی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اس وقت ہم کیونکہ بالکل ابتدائی مرحلے میں ہیں، لہٰذا یہ اعراب جو زبر زیر پیش والے ہیں وہ اعراب آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مرفوع ہوتا ہے، تو اس پر رفع لگ گیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مبتدا ہے اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے، رفع لگتا ہے اس پر۔ اور تنوین کیوں نہیں آئی؟ تو آپ کہیں گے کہ الف لام ہے۔ الاستاذ مبتدا اور جالسن بیٹھا ہوا ہے، بیٹھنے والا ہے، جالسن اس کی خبر ہے، اس پہ یہ رفع کیوں آیا؟ تو آپ کہیں گے خبر ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے، اور تنوین ظاہر ہے کہ کوئی تنوین کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، لہذا تنوین بھی آگے۔ تو الاستاذ جالسن یہ مبتدا خبر کی ترکیب ہو کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الاستاذ جالسن، استاد بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھنے والا ہے۔ اب یہاں پر یہ دو کلمات آئے، اس میں پہلا کلمہ معرفہ ہے، الف لام نظر آ رہا ہے، اور دوسرا کلمہ نکیرہ ہے، اور یہ مرکب مفید ہے کہ پہلے نکیرہ اور بعد میں معرفہ ہو، تو یہ مبتدا خبر کی ترکیب ہوتی ہے، لہٰذا اس کو مبتدا قرار دیں گے جہاز، الطیارہ اس کو کہتے ہیں ٹیکسی کو، کار کو، اور موجودتن یہ خبر بن جائے گا۔ الطیارۃ موجودتن، اس پہ تنوین آ گئی اور اس پہ الف لام کی وجہ سے تنوین نہیں آئی۔ اس کے برعکس اگر معرفہ ایسا نام معرفہ ہو جس پر الف لام داخل نہ ہو تو پھر زیدن تنوین کو ایکسیپٹ کرے گا۔ زیدن ایک اسم ہے، عالمن ایک اسم ہے، اسم سے جملہ شروع ہو رہا ہے، لہٰذا جملہ اسمیہ ہے، اور پہلا جز مبتدا کہلائے گا اور دوسرا جز خبر کہلائے گا۔ مبتدا مرفوع ہوتا ہے اور یہاں پر تنوین کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لہذا تنوین بھی آئے گی زیدن، اور عالمن خبر ہے اور خبر پہ بھی رفع آتا ہے، لہذا اس پر بھی رفع آیا اور تنوین بھی آئی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ کوئی تنوین کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ تو آپ ابتدا میں آنکھیں بند کر کے پہلے تنوین لگا دو، پھر چیک کرو کہ تنوین کی راہ میں رکاوٹ ہے تو ایک مٹا دو۔ تو تنوین کو اصل مانو کہ آپ نے تنوین پڑھنی ہی پڑھنی ہے، پھر جیسے جیسے قاعدے آپ سیکھتے چلے جائیں گے تو آپ کو اب معلوم ہو جائے گا کہ یہاں تنوین مجھے نہیں لگانی ہے، جیسے یہاں الف لام کی وجہ سے نہیں لگانی ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں معرفہ ہے، لیکن یہ معرفہ علیحدہ ہے، یہ اٹ سیلف معرفہ ہے، اور اس کو استاذ نکیرہ تھا، اس کو الف لام لگا کے ہم نے معرفہ کیا ہے، اس کو کیا نہیں ہے، تو یہ اعراب کو تنوین کو قبول کر رہا ہے۔ زیدن عالمن، زیدن مبتدا اور عالمن اس کی خبر، یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں المتعلم ایک کلمہ ہے اور قائمن دوسرا کلمہ ہے، اور اس پر الف لام داخل ہے، تو یہ اس کے اسم ہونے کی علامت ہے، لہٰذا جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ پہلے نکیرہ ہے اور بعد میں معرفہ ہے تو مرکب مفید ہے، اور اسم ہے، جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ جملہ اسمیہ خبریہ کے دو اجزاء ہیں، پہلے جز کو مبتدا اور دوسرے جز کو خبر کہتے ہیں۔ کبھی خبر بعد میں بھی کبھی خبر پہلے بھی آ جاتی ہے، مبتدا بعد میں بھی آتا ہے، لیکن ہم ایزی ٹو ہارڈ ہی جاتے ہیں ہمیشہ۔ تو ابھی ہم آسان مثالیں کر رہے ہیں، لہٰذا ابتدائی درجے میں تو آسان چیزوں کو لے رہے ہیں۔ مبتدا اور خبر، المتعلم تنوین نہیں پڑھیں گے، قائمن دونوں پہ رفع کیوں لگایا؟ مبتدا اور خبر مرفوع ہوتے ہیں، اس پہ تنوین آئی، اس پہ نہیں آئی، تو یہاں کوئی تنوین کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، مانع تنوین کوئی نہیں ہے، لیکن یہاں پر الف لام ہے لہٰذا تنوین نہیں آئے گی۔ تو المتعلم قائمن پورا ایک جملہ بن گیا کہ متعلم یعنی ٹیچر جو ہے، پڑھانے والا،
تعلیم دینے والا کھڑا ہے۔ تو یہ جو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس طرف آتے ہیں تو یہ ہادہی، یہ اس میں اشارہ کہلاتا ہے، اور یہ مدرسہ، یہ معرفہ ہے۔ جب آپ اشارہ کرتے ہیں تو اشارے سے وہ چیز معین ہو جاتی ہے، معرفہ بن جاتی ہے۔ ورنہ کتاب کہیں گے تو کتاب کوئی بھی کتاب نکرہ ہے، لیکن ہادہ کتاب، یہ ہادہ الکتاب، جب ہادہ آپ لگا دو گے تو اشارے سے آپ اس کو معرفہ کر دو گے۔ تو بہرحال تو یہ اس میں اشارہ ہے، دس اور دیٹ جیسے انگلش میں ہوتا ہے، اس طرح سے یہاں پر یہ دس ہے، مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے ہادہی آتا ہے اور مذکر کے لیے ہادہ آتا ہے۔ یہ ہم آگے جب سبق اس میں غیر متمکن کا پڑھیں گے اس کے تحت یہ آئے گی ساری تفصیل، یہ بھی۔ تو یہ معرفہ ہے، اس میں اشارہ، لہٰذا اس میں اشارہ ہے تو اسم سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ اسمیہ ہے، اور یہ معرفہ ہے، یہ مبتدا بنے گا اور آگے اس کی خبر دے رہے ہیں۔ تو ہادہی مبنی ہے، اس پر اعراب نہیں آئیں گے، مدرستن، ہادہی مدرستن۔ اب یہ معرب اور مبنی کیا ہے اس کا سبق بس انشاءاللہ اس کے بعد جو ہم کریں گے وہ معرب اور مبنی ہی کا سبق ہوگا۔ ہوا یوسف، ہوا ضمیر ہے، پروناؤن ہے، یہ مبتدا بن گیا، معرفہ مبتدا ہے، اسم ہے، اس میں ضمیر، اور جملہ جب اسم سے شروع ہو تو اسمیہ خبریہ ہوتا ہے، اور اس کا پہلا جز مبتدا ہوتا ہے اور دوسرا جز خبر ہوتا ہے۔ وہ یوسف ہے، تو وہ مبتدا اور یوسف ہونا اس کی خبر۔ اب یہ دیکھیں خبر بھی معرفہ آ رہی ہے، تو خبر معرفہ آ سکتی ہے لیکن خبر نکیرہ آئے گی، لیکن جب نکیرہ خبر بن سکتی ہے تو معرفہ بالکل آسانی سے بن جائے گی، کہ جو کم درجے کی چیز جو کام کر رہی ہے تو اعلیٰ درجے کی تو بدرجہ والا کرے گی۔ تو اس طرح یہاں پر یہ مبتدا خبر، ہوا مبتدا یوسف خبر، جملہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا۔ انا جو ہے یہ بھی ضمیر ہے، انا مانے میں، ضمیر ہے، اور یہ معرفہ اس میں ضمیر ہے تو اسم سے شروع ہو رہا ہے، جملہ اسمیہ ہے، لہٰذا یہ مبتدا، اور مؤمن جو ہے وہ خبر بنے گا، انا مؤمن۔ یوسف پہ تنوین نہیں آئے گی، اس کا آپ کو پھر یہ غیر منصرف ہے، جب یہ غیر منصرف کا سبق آئے گا تو بتا دیں گے کہ کیوں تنوین نہیں آتی۔ فاطمہ پر بھی نہیں آتی تنوین، زینب پر بھی نہیں آتی، کیوں نہیں آتی وہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ غیر منصرف کی بحث میں۔ یہاں پر یہ انا مبتدا اور مؤمنون اس کی خبر، جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ترجمہ ہوگا میں مومن ہوں۔ اب آگے تھوڑا سا پہلے اس کو لے لیتے ہیں آسان مثال کو۔ المرید، بیمار کو کہتے ہیں، الف لام کی وجہ سے پتہ چل گیا اسم ہے، اور یہ معرفہ اور یہ نکیرہ ہے تو یہ مرکب مفید ہے، اور یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، لہذا جملہ اسمیہ ہے، یہ مبتدا ہے اور یہ خبر۔ مریض کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں۔ المرید مبتدا، نائم سونے والا، سو رہا ہے، تو المرید نائم، بیمار یعنی مریض سونے والا ہے یا سو رہا ہے، تو یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو اب یہاں تک جتنی بھی مثالیں ہم نے کی ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اکیلا لفظ مبتدا بن رہا ہے اور اکیلا لفظ خبر بن رہا ہے، 1 to 1 چل رہا ہے یہاں تک۔ لیکن اب دیکھیں یہاں پر 3 کلمات آ رہے ہیں، تو ہادہ جو ہے یہ اسم ہے اور معرفہ بھی ہے، لہٰذا یہ مبتدا بن جائے گا، اور یہ مبتدا کا ایریا ختم ہو گیا، اب یہ پورا ایریا خبر کا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 2 کلمات کو ملا کر ہمیں خبر بنانی ہے۔ اب ان 2 کلمات کے تعلق کو آپ دیکھ لیں، یہ نکرہ ہے اور یہ معرفہ ہے، تو جب نکرہ اور معرفہ، اور نکرہ پہلے ہو معرفہ بعد میں ہو، تو نکرہ مضاف بنتا ہے، اور یہ مضاف پورا لکھ دیتا ہوں، چلیں بہت دن ہو گئے، مضاف ہے، اور یہ مضاف الیہ، اور یہ دونوں مل کر مرکب ناقص ہے، مرکب اضافی، کی کا ترجمہ آئے گا۔ والد صاحب کی کتاب، باپ کی کتاب، کتاب الابی، کتابو کیوں پڑھا ہے؟ اس لیے کہ اس کو خبر بنا رہے ہیں اور خبر مرفوع ہوتی ہے، لہذا کتابو لگایا۔ تنوین کیوں نہیں لگائی، کتابن کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ یہ مضاف ہے اور مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے۔ تو ایک تو ہمیں پتہ چل گیا کہ الف لام تنوین نہیں آنے دیتا، اور دوسرا یہ جب اسم خود مضاف ہو رہا ہو
تو مضاف پر بھی تنوین نہیں آتی ہے، اور یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ پر مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اس پر کسرہ آتا ہے۔ غلام زیدن، کتاب زیدن، یہ ساری بحث ہم نے مرکب اضافی میں اس کے اعراب کو بھی دیکھا تھا۔ تو اب یہاں پر کسرہ کیوں ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے۔ یہاں پر رفع کیوں ہے؟ یہ خبر بن رہا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، تو یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر خبر بنے گا۔ یہ مبتدا اور یہ خبر، ھذا مبتدا اور کتاب الابی خبر ہے، مبتدا خبر، جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ترجمہ ہوگا۔ یہ والد کی کتاب ہے، والد صاحب کی کتاب ہے یا ابو کی کتاب ہے، ھذا کتاب الابی، یہ ابو کی یعنی والد کی کتاب ہے۔ ھذا کتاب الاخی یا کتاب اخی، یہ میرے بھائی کی کتاب ہے۔ ھذا کتاب زید، یہ زید کی کتاب ہے۔ تو اب یہاں پر پہلے اکیلا اکیلا کلمہ خبر بن رہا تھا، اب یہ دو کلمات جو ہے وہ خبر بنے، یعنی مرکب اضافی۔ اسی طرح آپ دیکھیں یہاں پر یہ کتاب نکرہ ہے، یہ تین کلمات ہیں، ایک دو اور تین کلمات ہیں، تو یہ ہے تو مرکب۔ اب مرکب بنانے کے بعد یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ اسمیہ ہونا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اکیلا تو مبتدا نہیں بن سکتا کیونکہ یہ نکرہ ہے، اس کا معرفہ ہونا ضروری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم دیکھیں گے کہ ان دونوں کو ملا کر کیا پوزیشن بنتی ہے، ان دونوں میں کیا تعلق ہے۔ تو آپ کہیں گے یہ نکرہ ہے اور یہ معرفہ ہے، لہٰذا یہ مضاف ہوگا اور یہ مضاف الیہ ہوگا، اور مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا بن جائے گا، مرکب اضافی۔ کتاب الصرفی مبتدا بنانا چاہ رہے ہیں، مبتدا پر رفع آتا ہے، تنوین کیوں نہیں آ رہی؟ مضاف ہو رہا ہے، مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے۔ یہاں کسرہ کیوں آ رہا ہے؟ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں کتاب الصرفی، صرف کی کتاب، صرف کتاب کہوں تو آپ کہیں گے کیا کتاب، کون سی کتاب، کس کی کتاب، کس کتاب کی بات کر رہے ہو؟ تو اب اس خالی نکیرہ کے بارے میں خبر دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا بات کون سی کتاب کی ہو رہی ہے۔ کتاب اچھی ہے، آپ سمجھ کے کون سی کتاب، فوراً آپ سوال کریں گے کہ بھائی کس کتاب کی بات کر رہے ہو۔ تو کتاب کے ساتھ جب یہ اور تفصیل ڈال دی تو اب یہ معرفہ بن گیا۔ صرف کی کتاب خاص ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور معرفہ خاص ہوتا ہے، تو جب یہ خاص ہو گیا تو اب آپ کا ذہن جو ہے وہ اس بات کو قبول کر رہا ہے کہ ہاں اب اس کے بارے میں خبر دی جا سکتی ہے، پہلے نہیں دی جا سکتی تھی۔ تو یہ نکرہ کو معرفہ سے ملایا، مرکب اضافی بن کر مبتدا ہو گیا۔ اب کہہ رہے ہیں سہل، آسان، کتاب الصرف سہل، یہ خبر بن گیا، یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ تو پہلے دیکھیں یہاں پر پہلے کیا تھا کہ ایک ایک کلمہ، ایک اکیلا لفظ مبتدا بنا، اکیلا لفظ خبر بنا، پھر یہاں پر اکیلا لفظ مبتدا بنا لیکن ایک سے زائد کلمات مل کر خبر بنے مرکب اضافی۔ اب الٹا ہو گیا کہ اکیلا لفظ نہیں، ایک سے زائد کلمات کو ایک کر کے مبتدا بنایا اور اکیلے لفظ کو خبر بنایا، تو یوں بھی بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں یہ ایک کلمے سے شروع ہو کر ایک سے زائد کلمات کی طرف ہم گئے، اور ایک سے زائد کلمات کو خبر بھی بنایا، اور ایک سے زائد کلمات کے مجموعے کو مضاف الیہ مرکب اضافی کو ہم نے مبتدا بھی بنایا۔ تو اسی طرح سے ہم جو ہے مرکب توصیفی کو بھی مبتدا بنا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں اگر میں لکھوں رجل قائم، آدمی کھڑا ہے، تو آپ پوچھو گے نا کون سا؟ تو جب تک یہ معرفہ نہیں ہوگا، اس کی پہچان نہیں ہو جائے گی، تب تک اس کے بارے میں یہ خبر دینا فائدہ ہی نہیں دے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کس شخص کے کیریکٹر کو بیان کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر یا تو آپ یوں کرتے الرجل قائم، تو پھر بات سمجھ میں آتی کہ کسی خاص آدمی کی بات ہو رہی ہے جو سننے والے کو بھی معلوم ہے، لیکن یہاں پر رجل لکھا ہے۔ تو اب اگر میں یہاں پر رجل کی صفت لگا دوں تو رجل نکرہ ہے، موصوف بنے گا،
اور عالمن بھی نکیرہ ہے، تو دونوں ایک جیسے ہوں تو موصوف صفت بنتے ہیں، موصوف صفت بن کر مرکب توصیفی ہوا اور مرکب توصیفی ہو کر مبتدا ہو گیا، رجل عالم۔ اب آپ کا جو ہے ذہن تیار ہو جائے گا، ہاں کیا رجل عالم کے بارے میں کیا بتانا چاہتے ہو بتاؤ، تو اب میں رپورٹ کر رہا ہوں قائم خبر، تو یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو یہاں پر ہم نے مرکب اضافی کو خبر بنایا، یہاں ہم نے مرکب اضافی کو مبتدا بنایا، اب ہم نے مرکب توصیفی کو مبتدا بنایا۔ اسی طرح مرکب توصیفی کو کیا خبر نہیں بنا سکتے؟ بنا سکتے ہیں، جیسے محمد رجل صالح، محمد معرفہ ہے، اسم ہے، ایک سے زائد کلمات ہیں، معرفہ کے بعد نکیرہ آ رہے ہیں تو مرکب مفید ہوگا، پوری بات پتہ چلے گی، اسم سے شروع ہو رہا ہے، جملہ اسمیہ ہے اور پہلا معرفہ ہے محمد، جیسے ہی محمد کہیں گے تو اس کا ذہن اب تیار ہو گیا کہ اس کے بارے میں رپورٹ دیں، کیا محمد آ گیا، چلا گیا، بیٹھ گیا، سو رہا ہے، پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ تو جب معرفہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں فوراً، اس کے ذکر کے بعد فوراً ذہن تیار ہو جاتا ہے کہ اب اس کے بارے میں خبر دی جائے۔ اب یہاں پر محمد رجل اور رجل اور صالح دونوں نکرہ ہیں تو یہ موصوف بنے گا اور صالح اس کی صفت بنے گا، موصوف صفت بن کر مرکب توصیفی ہے اور جملے میں بنے گا یہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو موصوف صفت مبتدا بھی بن گیا، موصوف صفت خبر کے طور پر بھی آ گیا، مضاف اور مضاف الیہ کا مجموعہ خبر بھی بن گیا، مضاف اور مضاف الیہ کا مجموعہ مرکب اضافی مبتدا بھی بن گیا، اور اکیلا اکیلا بھی آپ کو مثال دے دی۔ تو یہ تھوڑا سا آسان سے ہم ذرا مشکل تو نہیں کہنا چاہیے لیکن اضافی الفاظ کی طرف بڑھ گئے۔ بہرحال یہ سمجھانے میں اگر اس کو غور سے دیکھا جائے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ محمد پہ تنوین آئے گی، محمدن جی کیوں لگا رہے ہیں؟ مبتدا بن رہا ہے تو مبتدا مرفوع ہوتا ہے، رجل خبر بن رہا ہے، رجل کوئی تنوین کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، الف لام بھی نہیں ہے اس پہ، رجل تو جو صفت کے اعراب ہوتے ہیں وہی موصوف کے اعراب بھی ہوتے ہیں، جو موصوف کے اعراب ہوتے ہیں وہی اس کی صفت کے اعراب بھی ہوتے ہیں، محلی اعراب۔ تو رجل صالح، یہ محلی کا لفظ خاص تناظر میں نے بولا ہے تاکہ جو چیمپئن ہے وہ اعتراض نہ کر سکے، وہ چیمپئن کو ویسے اعتراض کرنا بھی نہیں چاہیے کہ یہاں پر ایک مبتدی ابتدا کرنے والے طالب علم کو پڑھایا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہر چیز کو اپنے لفظ کی قید میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو اگر میں کہہ دوں کہ صفت کے اعراب موصوف کے مطابق ہوں گے تو اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، محلی وغیرہ کا ذکر جو ہے وہ لازم نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو غلط کہہ دیا، میں نے غلطی نکال دی، شاباش۔ تو بجائے اس کے کہ اپریشیٹ کیا جائے، کچھ نہ کچھ کوشش انسان کرتا رہتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی کوشش کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ تو یہ محمد مبتدا، رجل صالح، اب ہم ترجمہ کریں گے تو کیا بنے گا؟ محمد نیک آدمی ہے، محمد رجل صالح۔ تو اب دیکھیں یہ آہستہ آہستہ اللہ کی عطا اور اس کی عنایت سے، اس کے فضل سے ہم چھوٹے چھوٹے جملے اعراب بھی لگا پا رہے ہیں اور ہم جو ہے اس کا ترجمہ بھی ہم کر پا رہے ہیں۔ تو کتاب میں تو لکھا ہوا آئے گا تو بس یوں ہی لکھا ہوگا، اور یہ اہل لسان تو اس کو بالکل اسی طرح سے لکھتے ہیں، اسی طرح سے پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہوئے گزر جائیں گے۔ ہم بھی جو عربی کتابیں پڑھتے ہیں اعراب تو نہیں ہوتے اس میں، تو یہ صلاحیت انشاءاللہ ترکیب بھی آگے آئے گی تو اس کے بعد اور زیادہ پختگی پیدا ہو جائے گی۔